موجودہ زمانے میں انٹینسو کیئر میڈیسن نے بڑی ترقی کی اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں. بعض ایسے مریض جو اچانک کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے وہ اس میں فوت ہو سکتے ہیں اور اس طریقہ کار سے مشینوں کے استعمال سے اور دوسری چیزوں سے وہ ان کو زندہ رکھا جا سکتا ہے. اور پھر بہت سے ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ بعد میں تندرست ہو کے اور ٹھیک ہو جاتی. لیکن آپ کے باقی سب سوال سے اتفاق ہے، اکثریت والی سوال سے نہیں، کیونکہ میرے علم میں اکثریت اگر آپ نے کہنا ہے تو غالباً آپ ٹرمینل مریضوں کو نہیں لے رہے بلکہ ہر قسم کے مریض لے رہے ہیں. جی پھر اکثریت کا لفظ درست ہے. جو ہارٹ کے ہاں وہ اکثریت کا لفظ درست ہے. اس کو تو آپ شامل ہی نہ کریں کیونکہ وہ تو ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں. جو اصل سوال ہے جی وہ ٹرمینل کیسز سے تعلق رکھتا ہے. نہیں، میں اور ایک طرف اچھا ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہارٹ کے مریضوں میں بھی ایک تعداد ایسی ہوتی ہے، مثلا یہ کہ آدمی دیر سے پہنچے یا انٹینسو کیئر دیر سے شروع کی اور زیادہ دیر تک ریسسیٹیشن کرتے رہے، مطلب 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے، تو بعض دفعہ برین ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور وہی میں ٹرمینل کے اندر ہی لا رہا ہوں اس کو. اور جو وہ مریض جب اس کی تندرستی کی طرف جاتا ہے، دل بھی چلتا ہے، پھیپھڑے بھی چلتے ہیں، لیکن دماغی طور پر کام نہیں کرتا. تو اس خوف سے بعض لوگ یہ وصیت کر دیتے ہیں کہ ہمیں انٹینسو کیئر نہ دی جائے. اب ان کی وصیت جو ہے بے معنی ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ کس موقع پہ انٹینسو کیئر کیا اثر دکھائے گی، اس لیے لغو بات ہے. ٹھیک. مراد یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اس مشین پہ زندہ رکھا تو ویجیٹیٹو گروتھ ہوگی اور ویجیٹیٹو لائف ہے، ایسے سبزی زندہ ہے. جی جی. اس صورت میں ان کی وصیت کو منظور کرنا چاہیے کیونکہ یہ پھر تقدیر سے لڑائی ہے. موت کا حکم صادر ہو چکا ہے اور آپ گھسیٹ رہے ہیں اور اصل میں تو مر گیا شخص. تو پھر میرے نزدیک وہ وصیت قابل توجہ ہے. اور اگر ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ امکانات ہیں کہ ویجیٹیٹو گروتھ نہیں بلکہ زندگی اپنے پورے عمل کے ساتھ یا کسی حد تک اپنے عمل کے ساتھ واپس آ سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر وصیت پہ اس کی وصیت کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر اپنے شعور سے فیصلہ کرے. ٹھیک. گویا فیصلہ ڈاکٹر کے اوپر. بالکل اسی کا کام ہے.